الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. صدق الله العظيم. محترم و مکرم سامعین کرام اور عزیز طلبہ، میں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھی. اللہ سبحانہ و تعالی آیت کریمہ کے اندر ہمیں ایک پیغام دے رہے ہیں، اور وہ پیغام یہ ہے. اللہ کہتے ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کہ گناہوں کو چھوڑ دو جو تم ظاہری کرتے ہو اور جو چھپے ہوئے کرتے ہو. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے گناہوں کو چھوڑنے کا حکم دیا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ گناہ کس کو کہا جاتا ہے؟ گناہ کہتے ہیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے ہٹ کر زندگی گزارنا. اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے سے ہٹ کر کے زندگی جو گزاری جاتی ہے وہ گناہوں والی زندگی ہوتی ہے. اور جو اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق زندگی گزاری جاتی ہے تو وہ اچھی زندگی کہلائی جاتی ہے. اگر ہم اللہ کے حکم کی نافرمانی کریں گے، اللہ کا حکم توڑیں گے تو گنہگار کہلائیں گے. اور اگر اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں گے، اللہ کے رسول علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے تو پھر یاد رکھو یہ زندگی ہماری اچھی زندگی ہوگی. وہ زندگی جس زندگی کی تعریف اللہ رب العزت والجلال نے خود کی، اور اسی طرح سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے خود کی. گناہ ایک ایسی چیز ہے جب انسان کے پیچھے پڑ جاتی ہے یہ لت تو پھر چھوٹنے کا نام نہیں لیتی. اگر انسان شروع میں گناہ کرنے لگتا ہے اور اس کو چھوڑنا چاہتا ہے تو اس کے لیے چھوڑنا بہت آسان ہے. لیکن اگر گناہ کی عادت پک جاتی ہے اور وہ اتنی پک جاتی ہے کہ پھر اس کا چھوڑنا ناممکن ہو جاتا ہے. بہت دشوار ہوتا ہے اس عادت کا چھوڑ دینا. ایک نوجوان ایک بزرگ حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور آ کر کے کہنے لگا کہ حضرت میں گناہوں کا مرتکب ہو جاتا ہوں، گناہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، وہ گناہ چھوٹتے نہیں ہیں مجھ سے. آپ کوئی ایسا راستہ اور طریقہ بتلا دیجئے جس سے کہ میرے گناہ بھی چلتے رہے، میں گناہ بھی کرتا رہوں اور اللہ کے عذاب سے، اللہ کی سزا سے بھی محفوظ رہوں. اللہ کے یہ فرما بردار بندے، اللہ کے ماننے والے بندے، اللہ سے محبت کرنے والے اور یہ بزرگ اہل اللہ جو ہوتے ہیں یہ بڑے دانا اور سمجھدار ہوتے ہیں. کسی گنہگار کو اس کے گناہوں کی وجہ سے دھتکارتے نہیں، اس کو اپنے گھر سے باہر نہیں نکالتے. انہوں نے اس کو اپنے پاس بٹھا کر کے کہنے لگے کہ بھائی میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں. وہ نوجوان کہنے لگا کہ حضرت وہ طریقہ کیا ہے بتا دیجیے تاکہ میں گناہ بھی کرتا رہوں اور اللہ کی سزا سے، اللہ کے عذاب سے بھی بچ جاؤں. حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ پہلی تجویز تو یہ ہے جب بھی آپ گناہ کرنے کا ارادہ کریں تو اللہ رب العزت والجلال کی نگاہوں سے اوجھل ہو کر کے گناہ کریں.
اب وہ حیران رہ گیا کہ حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان اللہ کی نگاہوں سے اوجھل ہو کر کے گناہ کر سکے؟ ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت والجلال کی ذات اقدس تو وہ ہے کہ ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ ہر چیز کو دیکھ رہی ہے۔ آگے فرمایا حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے کہ پھر دوسری تجویز یہ ہے جب گناہ کرنے کا ارادہ ہو تو اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دیجیے گا۔ اب وہ کہنے لگا کہ حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے رزق کھانا چھوڑ دوں؟ اگر رزق کھانا چھوڑ دیا میں نے تو پھر زندگی کیسے گزرے گی؟ حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے پھر آگے فرمایا کہ پھر تیسری تجویز یہ ہے کہ جب گناہ کرنے کا ارادہ ہو، یہ زمین و آسمان اس مالک الملک کی ملک ہے، یہ اس کی جائیداد ہے، وہ ان تمام چیزوں کا مالک ہے، اور کسی کی ملکیت میں رہ کر، کسی کی رعیت میں رہ کر کے اس کی نافرمانی کرنا، اس سے بے وفائی کرنا یہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ جب بھی گناہ کرنے کا ارادہ ہو تو اس کی زمینوں سے، اس کی جائیداد سے باہر نکل کر کے گناہ کر لیا کر۔ اب وہ کہنے لگا کہ حضرت تمام کی تمام زمین اللہ کی ہے تو یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ پھر ایک تجویز اور بتاتا ہوں، ایک تدبیر اور بتاتا ہوں، اور وہ تدبیر یہ ہے کہ جب ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے آپ کے پاس آئے تو اس سے کہہ دینا کہ ذرا ابھی تھوڑی سی دیر اور انتظار کر لیا جائے۔ اب وہ انسان کہنے لگا کہ حضرت ملک الموت تو کسی کی نہیں سنتی، وہ تو اللہ کا حکم مانتی ہے، اللہ کا حکم سنتی ہے صرف۔ قرآن کریم کے اندر بھی ہے اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ جب موت آتی ہے تو نہ آگے ہٹ جاتی ہے اور نہ پیچھے ہٹتی ہے۔ یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ میں ملک الموت کو انتظار کرنے کے لیے کہوں۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ پھر ایک تدبیر اور بتاتا ہوں، ایک تجویز اور پیش کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جب آپ کو قبر کے اندر دفن کر دیا جائے اور منکر نکیر آپ سے سوال کرنے کے لیے آئے، سوال و جواب کرنے کے لیے آئے، تو ان سے کہہ دینا کہ آپ بغیر اجازت کے، میرے پرمیشن کے بغیر آپ یہاں میرے پاس کیسے آ گئے؟ وہ آدمی کہنے لگا، وہ نوجوان کہنے لگا کہ حضرت یہ بھی ناممکن ہے، وہ تو اللہ کا حکم مانتے ہیں، وہ کسی کی بات نہیں مانتے، وہ کسی کی نہیں سنتے۔ حضرت نے کہا کہ پھر ایک اور تجویز پیش کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جب قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ رب العزت والجلال آپ کا رجسٹر کھول کر کے رکھے، آپ کا نامہ اعمال کھول کر کے رکھے، اور آپ کو آپ کے تمام کیے ہوئے گناہوں کی سزا دینے لگے، اور فرشتوں کو حکم دے کہ اس کو اٹھاؤ، گھسیٹ کر کے جہنم کے اندر ڈال دو، تو اس وقت بھی اللہ کے سامنے ضد کر کے ڈٹ جانا اور یہ کہہ دینا کہ میں نہیں جاؤں گا۔ اب وہ انسان، وہ نوجوان کہنے لگا کہ حضرت یہ تو ناممکن ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، بھلا اللہ کے سامنے میں کیسے ضد کر کے کھڑا ہو سکتا ہوں، فرشتوں کے سامنے کیسے ڈٹ سکتا ہوں؟ وہ تو اٹھا کر کے مجھے جہنم کے اندر ڈال دیں گے، میری حیثیت ان کے سامنے کیا ہے؟ اب لوہا گرم تھا، ضرب لگانے کا، چوٹ لگانے کا وقت آ چکا تھا۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ بھائی جب اللہ کے سامنے تیری کوئی حیثیت ہی نہیں، تیری کوئی وقعت ہی نہیں ہے، اللہ رب العزت والجلال تمام چیزوں کا مالک ہے، وہ مالک الملک ہے، شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، اس کے سامنے جب کسی کی نہیں چلتی، اس کے سامنے جب تیری کوئی حیثیت نہیں ہے، تو پھر کیوں اس کی نافرمانی کرنے پر تلا ہوا ہے؟ کیوں اس سے غداری کرنے پر تلا ہوا ہے؟ تو میرے عزیز ساتھیوں، میرے عزیز طلبہ، اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اللہ احکم الحاکمین ہے، شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، اس کے سامنے کسی کی کچھ نہیں چلتی۔
اللہ نے ہمیں حکم دے دیا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ کہ گناہوں کو چھوڑ دو، ظاہری کو بھی اور چھپے ہوئے کو بھی۔ اب ہمیں یہ سب بات سجدی ہے اور جشتی ہے کہ ہم اللہ کے اس حکم کو مانتے ہوئے تمام گناہوں کو چھوڑ دے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔